کیا کامک بک کیریکٹرز اصلی زندگی میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیا چین کیپٹن امریکہ کے طرز پر فوجی تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ناظرین، آج ہم اس راز پر سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ کیا چین واقعتاً اپنی افواج کیپٹن امریکہ کے طرز پر تیار کر رہا ہے؟ ویسے امریکی خفیہ ادارے تو ایسا ہی کہتے ہیں، تاہم جو جوش سپر سولجر کے تصور کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ زیادہ عجیب بات نہیں، اور اس میں چین کے علاوہ بھی اکثر ممالک کو دلچسپی ہے۔ وسائل کی فراوانی اور دوسری افواج پر سبقت حاصل کرنے کی خواہش نے دنیا بھر کی افواج کو ٹیکنالوجی کے ذریعے نیا اسلحہ بنانے کی طرف راغب کیا ہے۔ سن 2014 میں ایک نئے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر باراک اوباما نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ میں یہاں اس بات کا اعلان کرنے آیا ہوں کہ ہم آئرن مین بنانے جا رہے ہیں۔ اس وقت اس بات پر کہے سنائی دیے تھے، لیکن امریکی صدر سنجیدہ تھے۔ امریکی افواج نے اس منصوبے پر کام شروع بھی کر دیا تھا، جو دراصل ٹیکٹیکل اسالٹ لائٹ آپریٹر سوٹ کہلانے والا ایک حفاظتی لباس تھا۔ اس لباس کی تشہیر کے لیے بنائی جانے والی ویڈیو میں اس لباس کو پہننے والے کردار کو دشمن کے مورچوں میں گھستے دکھایا گیا تھا اور اس کے لباس سے گولیاں ٹکرا کر گر رہی تھیں، تاہم آئرن مین نہ بن سکا۔ 5 برس کے بعد یہ منصوبہ اپنے اختتام کو پہنچا، تاہم اسے بنانے والوں کو امید ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے پرزے کسی دوسرے منصوبے میں کام آ جائیں گے۔ ایکزو اسکیلیٹنز ان متعدد ٹیکنالوجیز میں سے ہیں جن پر دنیا بھر کی افواج کام کر رہی ہیں تاکہ اپنی افواج کی صلاحیتوں میں جدت لائی جا سکے۔ جدت کا حصول کوئی نئی بات نہیں، زمانہ قدیم میں بھی افواج اسلحہ، لباس اور ٹریننگ میں جدت لانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، تاہم آج جدت کا مطلب ایک فوجی کو بہتر بندوق دینے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ایک فوجی میں تبدیلی لانا بھی ہو سکتا ہے۔ سن 2017 میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے خبردار کیا تھا کہ شاید انسان جلد کچھ ایسا ایجاد کر دے جو ایک جوہری بم سے کہیں زیادہ خطرناک ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسان شاید ایک ایسا انسان ایجاد کر لے جس میں کچھ خصوصیات ہوں، نہ صرف مفروضے کی حد تک بلکہ حقیقت میں بھی۔ وہ کوئی شاندار ریاضی دان بھی ہو سکتا ہے، ایک بہترین گلوکار بھی، یا ایک ایسا فوجی جو بغیر کسی خوف، ہمدردی، افسوس اور درد کے لیے لڑ سکتا ہے۔ گزشتہ برس امریکہ کے ڈائریکٹر برائے نیشنل انٹیلیجنس جان ریڈ کلف چین پر الزام لگانے میں ایک قدم آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل میں لکھتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ چین نے اس وقت پیپلز لبریشن آرمی کے فوجیوں پر ٹیسٹنگ کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کے تحت فوجیوں کی صلاحیتوں کو بایولوجیکلی بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیجنگ کے سامنے طاقت کے حصول کے لیے کوئی اخلاقی حدود نہیں ہے۔ دوسری جانب چین کی جانب سے اس تحریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایجنڈے کے اکثر نکات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، تاہم چین کے ساتھ تناؤ مستقبل میں بھی امریکی خارجہ پالیسی کا جز رہے گا۔ اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا بھر کی افواج یہ چاہیں گی کہ ان کی صفوں میں ایک سپر سولجر موجود ہو جو درد، شدید سرد موسم اور نیند جیسی انسانی ضروریات کو پس پش ڈال سکے۔ تاہم امریکہ کی جانب سے آئرن مین بنانے کی ناکام کوشش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ٹیکنالوجی میں سکم ایسے عزائم کو ختم کر سکتا ہے۔ سن 2019 میں 2 امریکی محققین کی جانب سے کی گئی تحقیق میں کہا گیا تھا کہ چینی فوج جینیاتی تبدیلی، ایکزو اسکیلیٹنز اور انسان اور مشین کی شراکت جیسی ٹیکنالوجی پہ زور و شور سے کام کر رہی ہے، تاہم یہ رپورٹ بنیادی طور پر چینی منصوبہ سازوں کی جانب سے دیے گئے بیانات پر مبنی تھی۔ رپورٹ لکھنے والوں میں سے ایک ایلسا کانیا کو مسٹر ریڈ کلف کے بیانات کے حوالے سے شبہات ہیں۔ کانیا، جو سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی کی ایک سینئر فیلو ہیں، کہتی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ چینی فوج کیا بات چیت کر رہی ہے اور کیا بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی اس وقت کیا کر سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر کی افواج سپر سولجر کے تصور کے بارے میں خاصی دلچسپی رکھتی ہیں، تاہم آخر کار وہی ہو سکتا ہے جو سائنسی اعتبار سے ممکن ہو، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو۔ خیال رہے کہ مسٹر ریڈ کلف کا اشارہ ادھیڑ عمر افراد پر ٹیسٹنگ کا تھا۔ جہاں ادھیڑ عمر افراد میں جینیاتی تبدیلی کے ذریعے کچھ چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، وہیں یہ بات بھی ذہن نشین کرنی ہوگی کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے ڈی این اے میں تبدیلی ہی ایک سپر سولجر بنانے میں اہم قدم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہیلن اونیل کنگز کالج لندن کی ایک جینیاتی ماہر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سوال یہ نہیں ایسا ممکن ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا سائنسدان اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی یعنی جینیاتی تبدیلی کی تکنیک کے ذریعے زراعت اور ٹرانسجینکس کے شعبے میں تسلسل کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تاہم ان دونوں کے مرکب کے انسانوں پر استعمال کے متعلق اخلاقی اعتبار سے یہ سوالیہ نشان موجود ہے۔ سن 2018 میں چینی سائنسدان جیانگ کوئی نے ایک حیران کن اعلان کیا اور بتایا کہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں موجود 2 جڑواں بچیوں کے ڈی این اے میں تبدیلی کر کے انہیں ممکنہ طور پر HIV کا شکار ہونے سے محفوظ کر لیا ہے، تاہم اس پیش رفت کے حوالے سے خاصا غم و غصہ پایا گیا۔ ایسی جینیاتی تبدیلی پر متعدد ممالک میں پابندی لگائی جا چکی ہے، جس میں چین بھی شامل ہے۔
تاہم سوال یہ ہے کہ یہ فوج کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ لندن میں فرانسس کرک انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے سینئر ریسرچ سائنٹسٹ کرسٹوفی گیلیشے کرسپر کو ایک انقلابی تکنیک قرار دیتے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کی بھی حدود ہیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ مائکروسافٹ ورڈ فائل میں استعمال ہونے والے فائنڈ اینڈ ریپلیس یعنی ڈھونڈ کر تبدیل کرنے والا آپشن بھی کچھ اس طرح ہی ہے۔ جو چیز ایک ٹیکسٹ میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے میں بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سوچنا غلط ہے کہ کچھ جینز کے ایک جیسے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ سن 2017 میں اخبار دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی فوج لاکھوں ڈالر جینیاتی تبدیلی کی ٹیکنالوجی کے لیے مختص کر رہی ہے، تاہم اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا کہ اس کے فوجی استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ ہی وہ ممالک نہیں جو اس ضمن میں برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس کی فوج کو بھی انہینس سولجر یعنی خصوصی فوج بنانے کی منظوری دی گئی ہے، تاہم ساتھ ہی اس تحقیق کے دوران اخلاقی حدود بھی وضع کر دی گئی ہیں۔ فرانسیسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمیں حقیقت کو مد نظر رکھنا ہوگا، ہر کوئی ہماری جیسی اخلاقی اقدار نہیں رکھتا، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا جو مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسدان کسی فرد کی خصوصیات کو بہتر بھی بنا دے، تب بھی اس کا عسکری شعبے میں استعمال مزید مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ اخلاقیات کے پروفیسر جولین سیولسکو کا کہنا ہے کہ افواج اس لیے قائم نہیں کی جاتی کہ وہاں ایک فوجی کا مفاد دیکھا جائے، بلکہ اس لیے کہ جنگ جیتی جائے یا اسٹریٹجک برتری حاصل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فوجی پر ڈالے جانے والے خطرات کی ایک حد تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان سے کہیں زیادہ ہے جو معاشرے کے عام لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ فوج میں چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ انفرادی طور پر تو انسان خطرات کو مول لیتے ہیں، لیکن اکثر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ناظرین، اس تحقیق سے یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ کیپٹن امریکہ تو نہ بن سکا، تاہم مستقبل میں سائنس کیا جلوے بکھیر دے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔